حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیر یہ نہیں کہ تیرا مال اور اولاد کثرت سے ہوں، بلکہ خیر یہ ہے کہ تیرا علم بڑا ہو اور عمل زیادہ ہو، اور اللہ کی عبادت میں لوگوں سے مقابلہ کرے۔ اگر چاہتے ہو کہ سورج کی طرح چمک جاؤ تو اپنی ہستی کو اپنے یار کے سامنے جلا ڈالو۔ انسان کو بلندی پر لے جانا بہت مشکل ہے اور گرا دینا دشوار نہیں۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور مدلل ہو۔ دل کی بیماری سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں۔ خیر کا سکھانے والا بندہ اور سیکھنے والا اجر میں برابر ہیں۔ ہمیشہ علم حاصل کرنے میں جد و جہد کرتے رہو۔ اپنی صحت کو ایسی آزمائش کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ جسے بندے دور نہ کر سکتے ہوں۔ اے مالداروں، اپنے مالوں کو اپنے چمڑوں پر ٹھنڈا کرو، اس سے پہلے کہ ہم اور تم اس میں برابر ہو جائیں۔ تم میں جو اچھا ہے اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ آؤ مرنے سے قبل روزہ رکھ لیں۔ تم میں جو برا ہے وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ آؤ مرنے سے قبل کھا لیں اور عیش کر لیں۔ دنیا کو تم نیا کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو ویران کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اپنے مال میں سے اپنی بے سر و سامانی کے دن کے لیے قرض دو۔ میں نے اچھی طرح تیرنا نہیں جانا، اس لیے میں غرق ہونے سے ڈرتا ہوں۔ جو موت کا ذکر بار بار کرتا ہے اس کو خوشیاں کم ہی ملتی ہیں اور اس کا جسم کمزور پڑتا چلا جائے گا۔ مذہبی غیرت کے لوگ قیامت کے دن کے خوف سے زندگی بسر کرتے ہیں، جبکہ روشن خیال صوفی اس طرح کی پریشانیوں سے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جب تک ممکن ہو صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جو شخص کسی آسائش کو تقسیم نہیں کرتا وہ ایمان کیسے تقسیم کر سکتا ہے؟ آپ اپنے بھائی کو جنت تو دے دیتے ہیں لیکن اس کو مال میں سے کچھ نہیں دیتے۔ جس کو اللہ کی یاد مل جائے اس کو پھر سکون ہی سکون ہے۔ گناہ انسان کو دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ دیتا ہے کہ انسان کا دعا سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے مالک ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جس اللہ کی عبادت آپ کے دادا نے کی اور اسی اللہ کی عبادت آپ کے پوتے بھی کریں گے۔ خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں بولتا کہ کہیں بولنے سے میرا مقام کم نہ ہو جائے۔ محبت میں محبوب کی ہر ادا کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ کریم لوگوں کے متعلق ان کو بدگمانی ہوتی ہے جن کے اپنے افعال شیطان اور درندوں جیسے ہوتے ہیں۔ جب تم بیمار ہوتے ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے ہو، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے بیدار کر کے باہوش بنا دیا ہے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے کامل مرض نہیں کہ تم اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگو۔ لوگوں میں بہترین بندہ وہی ہے جسے کچھ دیا جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کسی مالدار کو اس کی مالداری اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں دے سکتی۔ ہر حاکم اپنے اپنے صوبے میں امن و امان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تم خیر سے رہو گے جب تک اپنے بھلے لوگوں سے محبت کرتے رہو گے۔ کسی آدمی کا اہل علم کے ساتھ چلنا، آنا جانا اور بیٹھنا
اس کی دینی سمجھداری میں سے ہے۔ بڑے یقین والے کی نیکی کا ایک ذرہ دھوکے میں پڑے ہوئوں کی پہاڑوں جتنی عبادت سے افضل ہے۔ نادانوں اور جاہلوں کی صحبت سے گریز کرو اور لوگوں کی جفائیں برداشت کرو۔ میری عمر کا حاصل بس یہ 3 باتیں ہیں، انہیں غور سے سنو۔ اول میں خام تھا، دوم پھر پختہ ہو گیا، سوم پھر جل بجھا۔ خواہش نفسانی کی تمام لذتیں مکر اور دھوکہ ہیں، ناقص نور جھوٹ اور مجاز کی چمک ہے۔ اس کے چاروں طرف اندھیریاں ہیں اور تیرا راستہ لمبا ہے، تو اس کی روشنی میں نہ خط پڑھ سکتا ہے اور نہ منزل تک گھوڑا چلا سکتا ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ بیوقوف بچے سے بھی دانا ماں باپ محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا اپنا ہوتا ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ بے شک خواہش کو چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر۔ یاد رکھیں، مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ محبت مرض سے صحت بخشتی ہے اور قہر رحمت میں بدل جاتا ہے۔ عاقلوں نے تکلیف برداشت کر کے سونا چاندی نکالا تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، لیکن بخیل انہیں پھر مٹی اور پتھروں میں دفن کر دیتے ہیں تاکہ لوگ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے سے روحانیت کا علم بلند ہوتا ہے، اور اس کلمے کا ورد کرنے والا بلندیوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ شمع بننے کے دعوے سے پروانہ بن جانا زیادہ باعث فخر ہے۔ شہوت کے سانپ کو شروع ہی میں مار ڈالو، ورنہ یہ سانپ ایک دن اژدہا بن جائے گا۔ اگر آپ کے اعمال کا صحیح حساب کر دیا جائے تو یہ انصاف ہوگا، اور شفاعت جو ہے یہ انصاف پر حاوی ہے۔ وہ تکلیف جو جگا رہی ہے اس سکون و راحت سے بہتر ہے جو سلا رہی ہے۔ بلا کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو نہ ٹلے، لیکن بلا بھی صدقے سے ٹل جاتی ہے۔ تبلیغ محبت کی ہونی چاہیے، مائل کرنے کی ہونی چاہیے، قائل کرنے کی ہونی چاہیے، لیکن کسی انسان کو گھائل کرنے کی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ احسان یہ ہے کہ بدی کو نیکی سے دفع کرو، بدی کبھی بدی سے دفع نہیں ہوتی۔ دعا پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، دعا مانگنا بڑی مبارک بات ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو لہسن کی ایک توری پر الغنی 314 بار پڑھ کر دم کریں اور اپنے پاس رکھ لیں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی درویشی اختیار کرے اور درویشی کے کمال تک نہ پہنچے، لیکن وہ عام لوگوں اور مصائب دنیا سے ضرور چھوٹ جاتا ہے اور سگے یار بن جاتا ہے۔ بغیر بھوک کے کھانا کھا لینا درویش کے لیے گناہ عظیم ہے۔ ایمان سب ذوق و شوق ہے۔ ولی وہ شخص ہے جو اللہ کی ذات و صفات کو پہچانے، ہمیشہ اطاعت خداوندی کرے، محرمات سے بچے اور لذتوں اور شہوتوں میں مشغول نہ ہو، نجاستوں سے دور رہے، مجنون اور پاگل نہ ہو، اپنی شرمگاہ اور بدن کو برہنہ نہ رکھتا ہو۔ یہ دنیا تمہاری جانوں کا قید خانہ ہے، خبردار اس جانب دوڑ جو خدا کا میدان ہے، اس لیے کہ یہ عالم محدود ہے۔
اور اللہ لامحدود ہے۔